کسی طالب علم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جملہ فعلیہ سمجھا دیں. میرا اپنا ایک انداز ہے، میں تعریب والی جو تعلیم ہے وہ نارملی نہیں دیتا. میں صرف عربی عبارات کے فہم والے جو قوانین ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مروجہ درس نظامی کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں ترجمہ سکھایا جاتا ہے، فہم مسئلہ سکھایا جاتا ہے، تعریب نہیں سکھائی جاتی، ہمیں اردو سے عربی نہیں بنوائی جاتی. البتہ ہماری نحو کی کتابوں میں جو قوانین ہیں ان میں 70% تک جو اصول لکھے ہیں وہ تعریب کے ہیں. تو میں یہاں اس کلپ میں جملہ فعلیہ اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. امید ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کے سامنے رہ گئیں تو جملہ فعلیہ آپ کو آپ کے درس نظامی کے اسلوب والا اچھے انداز میں آ جائے گا. شروع کرتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، جو فعل سے شروع ہو. پہلی بات ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں کہ فعل کہیں بھی آئے، فعل کہیں بھی آئے مفرد نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا. یہ فعل ہمیشہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، یہ فعل ہمیشہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. بس آپ نے ساری زندگی کے لیے سبق یاد رکھنا ہے. آپ کو عبارت میں فعل نظر آئے تو اب آپ اس فعل سے آگے جملہ فعلیہ پورا بنائیں گے. ایک بات ہو گئی، فعل ہمیشہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. فعل دکھا تو جملہ فعلیہ آپ کو دکھانا پڑے گا. دوسری بات، فعل بغیر فاعل کے نہیں آتا. فعل بغیر فاعل کے نہیں آئے گا کتابوں میں. اس کے لیے اس کے ساتھ فاعل ہوگا، لازمی ہوگا. جہاں فعل لکھا ہوگا وہاں فاعل ہوگا. عبارات میں بغیر فاعل کے فعل نہیں آتا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، فاعل ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اس کو جتنا مرضی لمبا کر دیں، فعل کے بعد آتا ہے. یہ نحو کی زبان ہے. فعل کے بعد آتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فعل سے پہلے آنے والا آپ کا فاعل نہیں ہے. جملہ فعلیہ کا فاعل نہیں ہے جو فعل سے پہلے آئے. ٹھیک ہے، یہ نحو کی زبان ہے، نحو کی گرامر. تو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اب 3 پوائنٹس کا کہ جب ہمیں ایک فعل دکھ گیا، اب ہماری ذمہ داری یہ بن گئی کہ ہم اس فعل کے بعد اس کا فاعل تلاش کریں، فاعل کی طرف توجہ کریں کہ فعل آئے، اس کا فاعل ہمیں دکھنا چاہیے. لازمی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا فاعل نہ ہو. فاعل دکھے گا. اب فاعل میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے عبارت میں دکھ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں دکھتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، مرفوع اسم ہوتا ہے، وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے بادل. تو اب فاعل نہیں دکھا. اگر فاعل دکھ جائے، کوئی اس میں ظاہر ہو، آپ کو فاعل دکھ جائے تو اسے فاعل بنائیں. اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو فاعل کسی ضمیر کو بنائیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لکھا ہوا ہے زید ضربا، ترجمہ ہے اس کا زید نے مارا، لیکن ضربا فعل آیا، اس کے آگے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضربا فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے. فاعل فعل کے ہمیشہ بعد آئے گا، یہ والا فاعل نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں آپ ضمیر نکالیں گے. ضمیر نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن.
جو صیغہ آپ کا فعل ماضی کا ہے اس صیغے کے مطابق وہاں سے وہ آپ ضمیر نکال لیں. ضرب میں آپ ہوا نکالیں. حاضر میں بعض انتا نکال لیتے ہیں، بعض تا کو لگا دیتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تا ضمیر بھی فاعل، وہ فاعل وہی ہوتی ہے. بعض اوقات مجازن کہہ لیں یا مبتدی طلبہ کے لیے آسانی کے لیے وہ ضمیر یوں بیان کر دیتے ہیں کہ انتا ہی نکال لیں. یوں ہمارا فورتھ پوائنٹ یہ ہوا کہ اگر فاعل نہ ملے تو ضمیر نکالنا ضروری ہے، لیکن فاعل کلیئر کرنا یہ ضروری ہے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، فعل کے بعد فاعل آئے تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے صیغہ آیا فعل کا اور وہ جمع کا صیغہ ہے، آپ کو فوراً پہلے کلک میں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا فاعل ظاہر نہیں آ سکتا، ضمیر ہی نکالنی پڑے گی. کیونکہ اگر فعل کے بعد فاعل لکھا ہوا ہوتا تو مصنف کبھی بھی اس فعل کے صیغے کو تثنیہ یا جمع کا یوز نہیں کرتے. جہاں تثنیہ یوز ہوا ہے فعل، جہاں جمع یوز ہوا ہے، اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل اب آپ کو آگے نہیں ملے گا، آپ نے ضمیر ہی نکالنی ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ چلیں، اتنی باتوں کے بعد یہ 5 بنیادی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بتایا میں نے بھی آپ کو. اب فعل کے فارمولے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جناب علی یہ جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ میں فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس جار مجرور، یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں. فعل مست ہے، فاعل مست ہے، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. مفعول بھی ہو سکتے ہیں، جار مجرور بھی ہو سکتے ہیں. 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، لیکن گنتی کے 4 نہیں ہیں. مفعول 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی ہو سکتے ہیں. ایک فعل کے تو 3 مفعول بھی ہی خالی آ جاتے ہیں، 2 مفعول فی آ سکتے ہیں، مفعول مطلق آ سکتا ہے، مفعول لہو آ سکتا ہے، مفعول معہو آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ فعل آئے گا، فاعل آئے گا، مفعول آنا چاہے تو آ جائے، 1 آنا چاہے 1 آ جائے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی مفعول آنا چاہیں وہ آتے چلے جائیں گے. جار اور مجرور یہ بھی 1 سے زائد بھی آ سکتے ہیں، 2 جار مجرور بھی ہو جاتے ہیں، 3 جار مجرور، 10 بھی جار مجرور آ سکتے ہیں جملے میں. کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے. 4 چیزیں، ایک حال اور ایک تمیز بھی ساتھ ذکر کی جاتی ہے. اب چونکہ میرا کلپ مختصر سا رکھنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم الگ الگ بات کر لیں گے. لیکن جملہ فعلیہ میں جب ہم نے ایک فعل دیکھا تو فعل کے بعد فاعل تو تلاش کرنا ہی کرنا ہے. فاعل مل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے تو کلوز کر دیں. لیکن اگر آپ کو باقی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، سارے منصوبات ہوں گے، سارے مفعول 10 ہوں 12 ہوں سارے منصوب ہوں گے، حال منصوب ہوگا، تمیز منصوب ہوگی، تو یہ سارے منصوبات ہوں گے. آپ حالت نصبی میں اگر ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو مفعولوں کے کھاتے میں ڈال کے آپ اپنی عبارت درست کر لیں. اور عبارت درست کرنے مطلب جملہ فعلیہ کو مکمل فرمائیں. فعل، فاعل، مفعول، جار مجرور، حال اور تمیز، یوں یہ آپ کا جملہ فعلیہ بنتا ہے. اب آخری بات اس سبق کی، اور وہ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کو پہچاننا، جملہ فعلیہ کو پہچاننے کے بعد پڑھ لینا فائنل نہیں ہے. فائنل ہے اس جملے کا ترجمہ کرنا. ہر استاد کا اپنا ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے. آپ کے اپنے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، انداز الگ الگ ہوگا. اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا انداز ترجمہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میری عبارت بول رہی ہو اس کے مطابق میرا ترجمہ بولے. میں اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کا قائل نہیں ہوں، اضافی الفاظ کا ترجمہ کرنے کا قائل نہیں ہوں.
عبارت میں جتنے الفاظ ہوں اتنا ہی ترجمہ ہونا چاہیے، البتہ ترجمے کا اسلوب اچھا ہونا چاہیے۔ اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ میرے نزدیک پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفاعیل کا ترجمہ، پھر متعلقات یعنی جار مجرور کا ترجمہ، اور آخر میں فعل کا ترجمہ ہوگا۔ زید ضرب بکرا بالخشبۃ فی الدار۔ زید ضرب بکرا بالخشبۃ فی الدار چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہے۔ مارا ضرب زید جملہ فعلیہ بنانا تھا نا ہمیں، ضرب زید بکرا یہ جملہ فعلیہ بنا۔ اب ترجمہ اس کا، مارا زید نے بکر کو ساتھ لکڑی کے میں مکان۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ الفاظ معنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ الفاظ معنی ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ترتیب آتی ہو، یہ لفظی ترجمے کا اسلوب ہے۔ پہلے فاعل کا ترجمہ کریں زید نے، مفعول کا کر دیں بکر کو، متعلقات کا کرنا ہے لکڑی سے، لکڑی سے، فی الدار گھر میں، مارا فعل آخر میں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو میری اردو کا ہے۔ اگر میں اس کو یوں کرتا ہوں مارا زید نے، تو میری نارمل اردو میں یہ بات نہیں بولی جاتی، ہم ایسے نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں زید نے مارا ہے۔ جب آپ نارملی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں زید نے مارا۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے اپنی اردو نہیں توڑنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے اردو کو توڑتا نہیں، اس لیے اس پہ میرا اسلوب یہ ہے۔ تو اگر آپ بھی اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔